مل کر محبت کے ساتھ باواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج قرآن مجید فرقان حمید کا ایک تاریخی واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جمعہ کے دن قرآن ہی کی باتیں کیا کریں، تو قرآن کا ایک ایسا واقعہ دلچسپ بھی ہے، عبرت انگیز بھی ہے، نصیحت آموز بھی ہے۔ ون آف دا یونیک اسٹوری آف قرآن، ون آف دا یونیک جو ہے یہ واقعہ ہے، واقعہ بنی اسرائیل کا ہے۔ اور یہ لوگ بڑی، اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو آزادی دی تھی فرعون کے غرق ہونے کے بعد، بڑے ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے کیونکہ بڑا ٹف ٹائم گزارا تھا حضرت موسیٰ، اور جو فرعون کا زمانہ تھا، حضرت موسیٰ اپنے ساتھیوں کے ساتھ دریائے نیل سے پار لگ گئے تھے اللہ کی عطا سے، اور فرعون غرق ہو گیا تھا، تو بڑا ہیپیلی لائف گزار رہے تھے۔ اب اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ اے موسیٰ آپ کوہ طور پر آئیے، آپ کو ایک کتاب دی جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو اب 30 دن تک حضرت موسیٰ کو حکم دیا گیا کہ کوہ طور پر اعتکاف کریں۔ حضرت موسیٰ اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام، وہ بھی اللہ پاک کے نبی ہیں، انہیں اپنا خلیفہ بنایا، اپنی قوم ان کے حوالے کی، اور آپ کوہ طور پر اللہ سے بات کرنے اور صحیفہ یعنی بعد میں جو آپ کو کتاب ملی توراہ وہ لینے کے لیے حاضر ہو گئے۔ 30 دن اعتکاف کیا، روزے رکھے۔ آخری دن جب اللہ پاک سے بات کرنے کا وقت آنا تھا تو آپ نے تیاری کی اور مسواک کی، نظافت اور پاکیزگی اختیار کی کہ رب سے بات کرنی ہے، اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ جب اللہ پاک سے بات کرنے کا موقع آیا، ہم کلامی کا شرف ملا، تو اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ آپ نے روزے رکھے اور آپ کے منہ میں جو مہک تھی وہ میرے نزدیک مشک سے بھی زیادہ عزیز ہے، آپ نے مسواک کر کے وہ مہک ختم کر دی ہے، لہٰذا 10 دن مزید روزے رکھیں۔ اب یہاں تھوڑا سا رک جائیں، پتہ چلا کہ روزہ اللہ کو کتنا پسند ہے کہ جب ہم روزے سے ہوتے ہیں نا تو افطار سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے منہ میں ایک مہک ہو جاتی ہے، ایک جس کو ہم بو کہتے ہیں نارملی۔ ہمیں مزہ نہیں آ رہا ہوتا کہ یار پیسٹ نہیں کر پا رہے، حالانکہ روزے میں مسواک کرنے کی تو اجازت ہے، لیکن ہم زیادہ صفائی پیسٹ وغیرہ سے نہیں کر پا رہے ہوتے۔ تو فرمایا جو بھوک کی وجہ سے، روزے کی وجہ سے روزہ دار کے منہ سے بو آتی ہے وہ اللہ کو مشک سے زیادہ پسند ہے۔ تو اس سے روزے کی اہمیت کا پتہ چلا۔ تو سبحان اللہ، اللہ توفیق دے کہ ہم رمضان کے بھی پورے روزے رکھا کریں، بلکہ نفلی روزوں کی بھی کچھ نہ کچھ ترکیب ہونی چاہیے۔ بہرحال 10 مزید روزے رکھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، پھر اس کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضری دی۔ اب اللہ سے باتیں کی، ہم کلامی کی۔ آپ تو اللہ کی بارگاہ میں تھے، ادھر بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس کا نام سامری تھا، وہ بڑا منافق تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کے بہکانے کے لیے، کیونکہ حضرت موسیٰ تو چلے گئے تھے پہاڑ پر، تو اس نے کیا کیا، ایک سونے اور چاندی کے زیورات کو پگھلا کر ایک بچڑا بنایا، اور اس میں کوئی ایسی چیز ڈالی کہ وہ بچڑا آوازیں کرنے لگا۔ اب سامری بولا کہ اے بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ تو کوہ طور پر اللہ سے ملنے گئے ہیں، خدا تو خود تمہارے پاس آ گیا ہے، اور بچڑے میں خدا نے حلول کر لیا اور اللہ ہی تم سے باتیں کر رہا ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اب بنی اسرائیل اس کے بہکاوے میں آ گئے اور اس بے جان بچڑے کو خدا سمجھ کر پوجنے لگے۔ ودن 40 days یہ ہو گیا۔ اب ذرا غور کیجئے گا، صرف 40 دن کے لیے حضرت موسیٰ گئے تھے، مگر اس بدبخت نے ایسی چال چلی کہ بنی اسرائیل کو اس بچڑے کی پوجا میں لگا دیا۔ اچھا، ادھر بنی اسرائیل جو ہے وہ پوجا کر رہے ہیں، حرام کام کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، ادھر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتا دیا کہ تمہاری قوم کا یہ حال ہے۔ آپ واپس آئے، بہت جلال میں تھے، آپ نے پہلے تو بچڑے کو چکنا چور کر دیا، سامری کو سخت سزا دی، بنی اسرائیل کو توبہ کروائی اور دوبارہ کلمہ پڑھایا۔ اب یہاں ایک 2-3 بڑی اہم باتیں سمجھنے والی ہیں اس واقعے کے تحت، کہ سامری کے پاس ایسی چیز کیا تھی کہ جس سے بچڑا جو ہے وہ بولنے لگ گیا یا اس سے آوازیں آنے لگ گئیں۔ اللہ نے یہ بھی قرآن پاک میں بیان کیا ہے، پارہ نمبر 16 سورہ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ نے سامری سے پوچھا تم نے ایسا کیا کیا تھا کہ یہ بچڑا بولنے لگ گیا؟ تو سامری جو کہتا ہے وہ قرآن میں موجود ہے، بصرت بما لم یبصروا بہ فقبضت قبضۃ من اثر الرسول فنبذتها۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، میں نے وہ دیکھا جو لوگوں نے نہ دیکھا، اور تو میں نے فرشتے کے نشان سے ایک مٹھی بھر لی پھر اسے ڈال دیا۔ یعنی اے موسیٰ میں نے وہ دیکھا جو بنی اسرائیل کو نظر نہ آیا،
مطلب میں نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں پہچان لیا، وہ گھوڑے پر سوار تھے، چنانچہ میں نے ان کے گھوڑے کے قدموں کے نشان سے مٹی کی ایک مٹھی بھر لی، اس بچھڑے میں ڈال دیا، اسی سبب سے یہ بچھڑا زندہ ہو کر بولنے لگ گیا۔ اب اس کے پیچھے راز کیا تھا کہ جبریل امین کے جس گھوڑے پر آپ سوار تھے، اس گھوڑے کے قدم جہاں لگے، اس کی مٹی جو ہے اس بچھڑے میں ڈالی تو بچڑا بولنے لگ گیا۔ اب علماء نے اس مسئلے سے کتنی باتیں ہمیں سکھائیں۔ پتہ یہ چلا کہ جبریل اللہ کے پیارے ہیں، وہ بے شک بابرکت ہیں، مگر واسطوں کی گنتی کیجئے گا۔ حضرت جبریل اللہ کے پیارے، ان سے گھوڑے کو نسبت ہوئی، گھوڑے کے قدموں سے مٹی کو نسبت ہوئی، اس مٹی کے اندر اللہ نے ایسی تاثیر ڈال دی کہ بے جان بچڑے میں جان پڑ گئی، وہ بولتا نہیں تھا، بولنے لگ گیا۔ تو پتہ چلا کہ تبرکات میں اللہ پاک نے کیسی برکتیں رکھی ہیں۔ وہ عطا بخش ہوتے ہیں، زندگی بخش ہوتے ہیں، ان کی برکت سے مردہ دل زندہ ہوتے ہیں، مردہ قوموں کو عروج ملتا ہے۔ اللہ پاک تبرکات کے اندر مردے میں جان ڈال دینے کی صلاحیت اور برکت عطا فرما دیتا ہے۔ اب یہاں تو اس تبرک کا غلط فائدہ اٹھایا گیا نا، تو پتہ چلا کہ تبرکات میں تو تاثیر ہوتی ہے، یہ ہاتھوں کا فرق ہوتا ہے۔ اگر یہ تبرکات گستاخوں کے ہاتھ میں آ جائیں تو تبرکات کے منفی اثرات ہوتے ہیں، تبرکات نیکوں کے ہاتھ میں آ جائیں تو وہ تبرکات کے اثرات بھی نیک ہوتے ہیں۔ دیکھیے سامری جادوگر کے پاس یہ مٹی آ گئی جو حضرت جبریل کے گھوڑے کے قدموں سے لگی تھی، وہ چاہتا تو اس سے برکتیں حاصل کر لیتا نا، مگر دل میں گستاخی تھی، دل میں شرک تھا، اسی تبرک سے اس نے غلط کام شروع کروا کے قوم کو حرام کام کی طرف لگا دیا، اور پوری بنی اسرائیل کو اس نے اس زمانے کے لوگوں کو گمراہ کیا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں یہ بات سیکھنے کو مل رہی ہے کہ اللہ والوں سے نسبت رکھنے والی چیز میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ اب اس کا کوئی رانگ استعمال کر لے تو الگ بات ہے۔